ہوں دنیا کا سب سے مہنگا بیٹ. میر صاحب یہ دنیا کا سب سے مہنگا بیٹ ہے اور اس کو لے کر سمت نیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آر کے گلوبل فائنینس کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بیٹ وہی بیٹ ہے جس سے دھونی نے 49ویں اوور میں 2011 کے ورلڈ کپ میں کلشیکھرا کو چھکا مارا تھا. اس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے کیونکہ اسی بیٹ کی نیلامی ہوئی تھی اور اس بیٹ کو 1 لاکھ پاؤنڈ میں خریدا گیا تھا اس کمپنی کے دوارا. یہ ایک اینٹیک آئٹم ہو گیا ہے اب اور اس کی قیمت کا اندازہ کروڑوں میں بھی نہیں لگایا جا سکتا. سمت جی آپ نے کیوں خریدا اس کو؟ دیکھیے بھارتی ہونے کے ناطے یہ بیٹ خریدنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جس بیٹ نے دنیا میں ہندوستان کو یہ تحفہ دلوایا، ماہی نے جس بیٹ سے چھکا مار کے ہندوستان کو ورلڈ کپ کا تحفہ دلوایا، وہ ایک بھارتی کے پاس ہی رہنا چاہیے. جی تو کیا آپ دوبارہ اس کو بیچنے کی موڈ میں ہیں؟ کیونکہ ایک سوال ہے میر صاحب سے، آپ پہلے جواب دے دیے پھر میں پوچھوں گا ذرا ان سے. نہیں سر، یہ بیٹ آر کے گلوبل کا پیار ہمیشہ سے کرکٹ کے ساتھ دوسرے انیہ سپورٹس کے ساتھ رہا ہے، تو یہ بیٹ ہم کبھی بھی بیچنا نہیں چاہیں گے. میر صاحب ایک چھکا جاوید میاداد نے بھی مارا تھا چیتن شرما کو اور ایسا سننے میں آیا کہ وہ بیٹ 37 بار نیلام ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے متعلق مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بیٹ اس کے علاوہ جب انڈیا کریڈٹ لیتا ہے تو آئی تھنک وہ بیٹ ہے جو سچن تندولکر کا بیٹ تھا، جو کہ مارک مسکرانس میرے بڑے پرانے دوست تھے، وہ بنگلور میں ہوتے تھے، ونود جانتے ہیں ان کو، جنہوں نے ورلڈ ٹیل شروع کیا، پھر ورلڈ میں کرکٹ ساری آئی ٹیلی ویژن کے اوپر. انہوں نے سچن کا ایک بیٹ لیا تھا جو کہ ایٹ دیٹ ٹائم واز اوور 100,000 پاؤنڈز. تو آئی تھنک یہ اس کے بعد آیا ہے. آئی تھنک اس بیٹ کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں اہمیت رکھتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر. ونود کیا اہمیت ہے اس بیٹ کی؟ نہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھو گے تو جس طرح سے بیٹ یہ بہت بڑا پریسٹیجیس ہوتا ہے. کئی بار ہم لوگ دان نہیں کرتے، کئی بار ہم لوگ دیتے نہیں ہیں. وہ جو اپنا ریکارڈز کے میرے پاس ابھی تک میرے 2 ڈبل 100 کے بیٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں. تو کئی کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائیں. تو جس طرح کے ماہی کا بیٹ نکلا اور سچن کا بھی بیٹ جسے میر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، تو ان کا بھی بیٹ پہلے بار اتنے مہنگا بیٹ سولڈ ہوا تھا. تو میں کہوں گا کہ جس طرح سے یہ اینٹیک پیس بنا ہے اور مہندر سنگھ دھونی کا مطلب جب ہم ورلڈ کپ جیتے تو ان کا بیٹ ہمارے سامنے، تو میں کہوں گا کہ سونے پہ سہاگا ہے. بالکل سونے پہ سہاگا ہے. میر صاحب؟ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ میں بہت کرکٹ کھیلا ہوں آسٹریلیا میں، سڈنی میں بیس تھا میں ایز اے پروفیشنل. میرا خیال ہے کہ پوائنٹ وہاں پہ گیند کی ہائٹ بھی آتی ہے. اب تو وہ چیز نہیں ہے جو آج سے 20-25 سال سے کہ باؤنس بہت ہوتا تھا اور بائٹ سے گیند آتا تھا. سڈنی میں تھوڑا سا گراس بھی اس دنوں میں رکھا جاتا تھا. لیکن میرا جو پرسنل ویو یہ ہے کہ جو آسٹریلین ہے نا، اگر آپ ان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، دے آلویز بین اے پور پلیئر اگینسٹ آسٹریلیا. اور آپ لے کر کی طرف دیکھ لیں، اس نے 19 وکٹ ان کے خلاف ہی لی تھی، 2 انگلینڈ میں لی تھی. تو اگر آپ دیکھیں یاسر شاہ نے اور ہمارا ایک دوسرا لیفٹ آرم ذوالفقار بابر، اگر وہ یہاں پہ کھیلے تھے آگے یو ای میں، تو ان دونوں بالروں نے ان کو کافی تنگ کیا تھا اور آؤٹ کیا تھا، اور انہی وجہ سے آ گیا. میرا خیال ہے کہ آسٹریلین، ہماری یہاں بیٹھی ہوئی چیئرمین صاحب سے بات ہو رہی خالد صاحب سے، کہ آسٹریلین از ناٹ دا سیم سائڈ اٹ یوز ٹو بی ان فیو ایئرز بیک. میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے کہ آپ کی اسپن اٹیک بہت اچھی ہے، دیر نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی. آپ کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے، دیٹس اے گریٹ پلیئر ان دیر، لیکن دے ہیو ٹو اسکور، پٹ دا اسکور آن دا بورڈ.